بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، اس وقت ہم سورہ فتح میں چل رہے ہیں۔ سورہ فتح کی ابتدائی آیتوں کا ہم نے ترجمہ کر دیا تھا، اور آج انشاءاللہ مزید آیتوں کے ترجمے کی طرف ہم متوجہ ہو رہے ہیں۔ قرآن کریم کی آیت ہے وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوا وَتُوَقِّرُوا وَتُسَبِّحُوا بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ اور وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمان اور زمین کی فوج، اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمان اور زمین کی فوج، اور اللہ تعالیٰ زبردست بڑی حکمت والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ زبردست بڑی حکمت والے ہیں۔ اللہ کے یہاں پر دو صفات ذکر کی گئی، ایک عزیز اور ایک حکیم کی۔ تو اللہ تعالیٰ حکیم بھی ہیں، ہر معاملے کو حکمت کے ساتھ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ عزیز بھی ہیں کہ ہر معاملے کو اللہ تعالیٰ طاقت و قوت کے ساتھ، یعنی اللہ قوت بھی رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ حکمت بھی رکھتے ہیں۔ پھر اللہ فرما رہے ہیں اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، بے شک ہم نے آپ کو احوال بتانے والا، شاہدن احوال بتانے والا، خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہ یہاں پر تین صفات ذکر کی۔ اب شاہد بھی ہیں، شاہد ہونے کا مطلب ہے کہ احوال بتانے والے، اور اللہ کے دین کے داعی کے لیے ہر طرح کے احوال پہ جانکاری بہرحال ضروری ہے، اور آپ بشارت دینے والے، گویا کہ داعی کے لیے صرف آپ کے نذیر ہی نہ رہے بلکہ بشیر بھی رہے، جنت کی نعمتوں کی بشارت دے اور اللہ کے عذاب سے ڈرائیں۔ اور آگے فرماتے ہیں لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ تم اللہ پر اور ان کے رسول پر ایمان لاؤ اور ان کی مدد کرو، ان کی تعظیم کرو، اور صبح و شام ان کی پاکی بیان کرو۔ اور غالباً کل ہم نے آپ کو بتلایا تھا تُعَزِّرُوا وَتُوَقِّرُوا، یعنی پیغمبر علیہ السلام کی آپ تعظیم بھی کیجیے اور توقیر بھی کیجیے اور مدد بھی کیجیے۔ اور اس کے بعد کہ پھر اللہ تعالیٰ آیت بیان فرماتے ہیں إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ، بے شک جو لوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں وہ اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بعد آپ کے ورثہ پیکر محسوس ہیں، یعنی در حقیقت لوگ بیعت اللہ تعالیٰ سے کرتے، ہاتھ آپ کے استعمال ہوتے ہیں اور حقیقی بیع اللہ سے، اللہ کے ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے۔ یہ استعارہ عربی زبان میں، اور مجازی طور پر کہا جاتا ہے کہ کسی کی طاقت اور قوت کی معیت کو بتانے کے لیے استعارہ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اللہ کا ہاتھ مطلب یہ کہ اللہ کی طاقت ان کے ساتھ ہے۔ پر جو شخص عہد و پیمان توڑے گا تو اس پر اس کے عہد توڑنے کا وبال پڑے گا۔ فَمَن نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ، تو جو عہد و پیمان توڑے گا تو اس کے توڑنے کا وبال اسی پر پڑے گا۔ جی وَمَنْ أَوْفَى، اور جو شخص عہد و پیمان یا اس بات کو پورا کرے گا جس کا اس نے وعدہ کر رکھا ہے یا عہد کر رکھا ہے، تو پس عنقریب اس کو اللہ تعالیٰ بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔ فَسَيُؤْتِهِ أَجْرًا عَظِيمًا، عنقریب اللہ تعالیٰ اس کو بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔ یعنی جو بیعت پر مستقیم رہا، قائم رہا، ثابت قدم رہا، عہد و پیمان کو پورا کرتا رہا، اللہ تعالیٰ اس کو بڑا عطا فرمائیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ آگے منافقین کا حال بیان کرتے ہیں سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا، مخلف اسم مفعول یعنی پیچھے چھوڑا ہوا، پیچھے رکھا ہوا، خلفہ سے۔ اور منافقین تو بہرحال اعراب دو چیزیں، دو لغتیں بیٹھے، ایک اعراب ہے ایک اعراب ہے۔ اعراب کے معنی زبر زیر لگانا اور اعراب کے معنی دیہاتی، اور اعرابی واحد ہے، جیسے اعرابی اعراب لگانے والا، ایسے اعرابی دیہات میں رہنے والا۔
تو سیقول لک المخلفون من الاعراب، عنقریب آپ سے دیہاتی کہیں گے، بدو یعنی دیہاتی کہیں گے جو پیچھے رکھے گئے کہ ہمارے اموال یعنی مویشی اور ہمارے گھر والوں نے ہمیں پھنسا رکھا ہے، بس آپ ہماری کوتاہی اللہ سے معاف کرا دیجیے۔ وہ لوگ اپنی زبانوں سے وہ بات کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے، وہ لوگ اپنی زبانوں سے وہ بات کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے، دل میں کچھ اور ہے اور ظاہر میں کچھ اور ہے۔ جی آپ کہیں پس کون ہے، کون مالک ہے تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کسی چیز کا، اگر وہ چاہیں تمہیں کوئی نقصان پہنچانا، اللہ اگر کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو اس کو دور نہیں کر سکتے، یا اگر وہ چاہیں تمہیں کوئی نفع پہنچانا اور اللہ کوئی نفع پہنچانا چاہے تو اس نفع کو دور نہیں کر سکتے، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے پوری طرح باخبر ہیں، اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے مکمل طور پر باخبر ہیں۔ بلکہ تم نے سمجھا تھا کہ رسول اور مؤمنین کبھی بھی لوٹ کر اپنے گھر واپس نہیں آئیں گے، بلکہ تم نے یہ سوچا تھا کہ رسول اور نبی کبھی بھی لوٹ کر اپنے گھر واپس نہیں آئیں گے، اور یہ بات تمہارے دلوں میں مزین کی گئی، زینا، اور تم نے برا گمان کیا، ظننتم ظن السوء، اور تم نے برا گمان بھی کیا، اور تم برباد ہونے والے ہو، اور تم برباد ہونے والے ہو، وہ کہ تمہاری بربادی یقینی طور پر ہے۔ اور اس کے بعد فرماتے اللہ تعالیٰ، اور جو شخص اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لایا، اور جو شخص اللہ پر اس کے رسول پر ایمان نہیں لایا، بس ہم نے اس کے لیے دہتی آگ تیار کر رکھی ہے، اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمان اور زمین کی سلطنت، اللہ ہی کے لیے ہے آسمان اور زمین کی سلطنت، جس کو چاہیں بخش دیں اور جس کو چاہیں سزا دیں، اور اللہ بڑے بخشنے والے، بڑے رحم فرمانے والے ہیں۔ اس کے بعد کی آیت اسی طرح سے چل رہی ہے، سیقول المخلفون اذا انطلقتم الى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون ان يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل۔ ان قریب کہیں گے وہ لوگ جو پیچھے رکھے گئے ہیں، یعنی اعراب میں، یہاں پر من الاعراب نہیں پڑھا کیونکہ پیچھے رہنے والے لوگ اور بھی لوگ تھے۔ سیقول المخلفون، یہاں پر لفظ اعراب استعمال نہیں کیا جیسے پہلے استعمال کیا تھا، اس لیے کہ یہاں پر اعراب کے علاوہ اور بھی لوگ پیچھے رکھے گئے تھے۔ ان قریب کہیں گے وہ لوگ جو پیچھے رکھے گئے کہ جب تم غنیمتوں کی طرف چلو گے، مراد خیبر کی غنیمتیں ہیں، جب تم غنیمتوں کی طرف چلو گے تاکہ تم ان کو لو، لتأخذوها تاکہ تم اس کو لو، تو اس میں کامیابی کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو کامیابی عطا فرمائیں گے، تو اجازت دو کہ ہم تمہارے ساتھ چلیں، درونا نتبعکم، درونا ما اترکونا، ہمیں چھوڑو کہ ہم تمہارے ساتھ چلیں، تو ہمیں اجازت دو کہ ہم تمہارے ساتھ چلیں، یعنی جہاد میں حصہ لیں، یعنی جہاں پر مال ملنے کا معاملہ تھا وہاں پر اجازت چاہ رہے ہیں، اور جہاں پر جان قربان کرنے کا مسئلہ تھا وہاں پر پیچھے ہٹ رہے تھے۔ وہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کا فرمان بدل دیں، وہ لوگ چاہتے ہیں یریدون ان یبدلوا کلام اللہ، وہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کا فرمان بدل دیں، یقیناً وہ نہیں چل سکتے، اللہ نے ایسا ہی فرمایا ہے، کذالک قال اللہ من قبل۔ بس اب وہ لوگ کہیں گے، یعنی اللہ نے تو کچھ نہیں فرمایا، لیکن کہیں گے بلکہ تم لوگ ہم پر جلتے ہو، بلکہ وہ لوگ بہت کم بات سمجھتے ہیں، یعنی یہ کہیں گے کہ اللہ نے تو کچھ نہیں کہا لیکن تم ہی کہہ رہے ہو اللہ کا واسطہ حوالہ دے کر کہ اللہ نے کہا، اور تم لوگ ہم پر جلتے ہو، معاملہ یہ ہے۔ حالانکہ معاملہ ایسا نہیں تھا، اللہ نے ان مخلفین کو جو پیچھے رہ گئے تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے اب چلنے سے منع فرمایا، اور ظاہر بات ہے کہ جب وقت آن پڑے قربانی کا اس وقت پیچھے ہٹے، اور جب کھانے کا وقت آن پڑے تو سب سے پہلے بیٹھ جائے، یہ تو بہرحال بے اصولی ہے۔ قل للمخلفین من الاعراب، اب آپ ان پیچھے رکھے ہوئے گواروں سے کہیے، یہاں پر حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اعراب کا ترجمہ کیا ہے گواروں کا، گرچہ وہ ہر دیہاتی گوار نہیں ہوتا، لیکن ان کے حرکتوں کی وجہ سے قرآن کریم نے گوار، حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے گوار کا ترجمہ کیا ہے۔ آپ ان پیچھے رکھے ہوئے گواروں سے کہیں، عنقریب تم ایسے لوگوں سے
لڑنے کے لیے بلائے جاؤ گے، ان قریب تم ایسے لوگوں سے لڑنے کے لیے بلائے جاؤ گے جو سخت جنگجو ہیں، اولی بأس شدید، جو سخت جنگجو ہیں، انہیں سے رومن امپائر اور عرب کے قبائل کی طرف اشارہ ہے۔ تم ان سے لڑو گے یا وہ متی ہو جائیں گے، تم ان سے لڑو گے، تقاتلونہم، تم ان سے لڑو گے، او یسلمون، یا ایک وہ متی ہو جائیں گے تمہاری بات مان لیں گے۔ اور دوسری پیشن گوئی اس میں اشارہ ہے کہ حلیف بکھر جائیں گا اور مقابلے کی نوبت نہیں آئیں گی۔ اور تقاتلونہم کو مقدم کیا تھا کہ خطرہ منڈلاتا رہے اور فوج مطمئن نہ ہو جائے، اس لیے تقاتلون کو مقدم کیا۔ بس اگر تم اطاعت کرو گے، جب دو عمل رہتے بچوں، ایک آسان اور ایک مشکل، تو مشکل کام کو اس لیے پہلے بیان کیا جاتا ہے تاکہ مزاج اور فکر اور قوہ اور طاقت سب انسان ایک ساتھ جمع کرے، اور پہلے ہی وہلے میں اگر آسان چیز ذکر کی جائیں گی تو غالباً وہ کام کی طرف توجہ نہیں دے پائیں گا، اس لیے ایک حکمتی بات ہے، ایک سائیکلوجی بات ہے یہ۔ اور اگر روگردانی کرو گے یعنی ساتھ نہیں چلو گے تو جیسا کہ اس سے پہلے روگردانی کر چکو، یعنی حدیبیہ کے اندر سے روگردانی کی، پس وہ تمہیں دردناک سزا دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیس علی الاعمى حرج ولا علی المریض حرج ومن یطع اللہ ورسولہ یدخل جنات تجری من تحت الانہار ومن یتولی یعذب عذابا علیما۔ نابینا پر کچھ تنگی نہیں ہے، حرج یعنی تنگی نہیں ہے، اور نہ لنگڑے پر کچھ تنگی ہے، اور نہ بیمار پر کچھ تنگی ہے، اور جو اللہ اس کے رسول کا کہا مانے گا، اور جو اللہ اس کے رسول کا کہا مانے گا یعنی شریعت پر عمل کرے گا، اس کو اللہ تعالیٰ ایسے باغات میں داخل کریں گے، اس کو اللہ تعالیٰ ایسے باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، تجری من تحت الانہار۔ اور جو شخص روگردانی کرے گا، ومن یتولی، جو شخص روگردانی کرے گا یعنی احکام شرعیہ پر عمل نہیں کرے گا، اس کو دردناک سزا دیں گے، یعذبہ عذابا علیما، کیونکہ یہاں پر عذابا خود نکرہ ہے، اور نکرہ یہ آپ کے تفخیم شان کے لیے بھی ہو سکتا ہے، اور علیماً اس کی صفت مؤکدہ، یعنی عذاب کی تنکیر خود اس کے ہولناکی بتا رہی ہے، اور پھر تاکیدی طور پر اللہ تعالیٰ نے صفت بھی لے کر آگئے۔ اور آگے فرماتے ہیں لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ۔ واقعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنین سے خوش ہوئے، اللہ تعالیٰ مومنین سے خوش ہوئے جب وہ لوگ آپ سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے۔ یہ اللہ کا خوش ہونا پہلا انعام ہے، اور ان کے دلوں میں فدائیت اور مر مٹنے کے جو جذبات تھے ان کو اللہ نے جانا، ان کے دلوں میں جو جذبات تھے یعنی فدائیت اور مر مٹنے کے، ان کو اللہ نے جانا، پس اللہ نے ان پر سکینت نازل فرمائی، اللہ نے ان پر سکینت نازل فرمائی، یہ دوسرا انعام۔ اور فرماتے آگے اور ان کو بدلے میں جلدی حاصل ہونے والی کامیابی دی، اور ان کو بدلے میں جلدی حاصل ہونے والی کامیابی دی، یعنی حدیبیہ میں فتح نہیں ملی تو دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فتح دے دی، مگر اب اس کو صیغہ راز میں رکھا ہے، یہ تیسرا انعام۔ اور آگے فرماتے ہیں اور ڈھیر ساری غنیمت جس کو وہ لے لیں گے، اور مغانم کثیرہ، اور ڈھیر ساری غنیمت جس کو وہ لے لیں گے، غنیمت خیبر کی غنیمت مراد ہے، اور یہ چوتھا انعام۔ اور دوسری جگہ صرف فتح ہی نہیں ملیں گی، کیونکہ فتح تو کبھی غنیمت کے بغیر بھی حاصل ہوتی ہے، بلکہ فتح کے ساتھ اللہ تعالیٰ مال بھی دے دیں گے، دونوں چیزیں حاصل ہو جائیں گی۔ اور اللہ تعالیٰ زبردست بڑی حکمت والی ہے، اللہ تعالیٰ زبردست بڑے حکمت والے ہیں، اس لیے کہ اللہ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ تو گویا کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہی کام کر رہی تھی۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وعدکم اللہ مغانم کثیرۃ تأخذونہا، اللہ نے تم سے بہت سی غنیمتوں کا وعدہ کیا ہے جن کو تم لوگے، اللہ نے تم سے بہت سی غنیمتوں کا وعدہ کیا ہے جن کو تم لوگے، یعنی قیامت تک ہر جگہ تمہیں، ہر جہاد میں تمہیں غنیمتیں ملیں گی، پس سردست تم کو یہ غنیمت دی، سردست تم کو، فعجل لکم ہذہ، سردست تم کو یہ غنیمت دی، اور لوگوں کے ہاتھ تم سے روکے، وکف ایدی الناس عنکم،
اور لوگوں کے ہاتھ تم سے روک دیے، یعنی بنو غطفان کو یہود کی مدد کے لیے نہیں پہنچنے دیا، اور تاکہ یہ واقعہ اہل ایمان کے لیے ایک نمونہ بنے، یعنی جب فتح مکہ کا وقت آئے گا تو اسی وقت اللہ تعالیٰ قریش کا ہاتھ روک لیں گے اور تم کو سیدھے راہ پر چلائیں گے، یعنی کوئی مزاحمت کرنے والا نہیں ہوگا۔ اور دوسری غنیمت بھی جو تمہارے قابو میں نہیں آئی، اللہ تعالیٰ نے اس کو گھیر رکھا ہے، اور اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والے، یعنی حنین کی غنیمت کی طرف اشارہ جو ابھی تمہارے دسترس میں نہیں، لیکن اللہ تم کو دے دیں گے۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ فرماتے اللہ تعالیٰ، اور اگر تم سے یہ کفار لڑتے تو ضرور پیٹ پھیر کر بھاگتے، پھر ان کو نہ کوئی یار ملتا اور نہ کوئی مددگار، اللہ تعالیٰ کا یہی دستور ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے، اور تو اللہ کے دستور میں رد و بدل نہیں پائیں گا، اللہ کے دستور میں ذرا بھی رد و بدل نہیں، اور اللہ ہی نے ان کے ہاتھ تم سے روک دیے، اور تمہارے ہاتھ ان سے روک دیے، کف عنکم، مگر مکہ کے قریب، اس کے بعد کہ تم کو ان پر قابو دے دیا، تم کو اللہ تعالیٰ نے ان کے مقابلے میں دسترس عطا فرمائے، قابو دے دیا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کو خوب دیکھ رہے ہیں۔ انسان کا کوئی بھی کام چاہے جس نوعیت کا ہو، اللہ کی نظر سے، اللہ کے علم سے مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم الذین کفروا وصدوکم عن المسجد الحرام والہدی معکوفا ان یبلغ محلہ، فرماتے ہیں کہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے دین اسلام کو نہیں مانا، اور تم کو مسجد حرام سے روک دیا، اور قربانی کے جانوروں کو روک دیا، درحالے کہ وہ روکے ہوئے ہیں ان کی ذبح ہونے کی جگہ میں پہنچنے سے پہلے، معکوفاً ان یبلغ محلہ، کہ وہ اپنی جگہ پہنچ جائے، یعنی ان کی ذبح ہونے کی جگہ پہنچنے سے پہلے روک دیے گئے۔ ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات، اور اگر نہ ہوتے مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں جن کو تم نہیں جانتے، یعنی بالفعل سردست ایمان لانے والے ہیں، کہ پیس ڈالو گے تم ان کو، یعنی گھوڑوں کے پیروں میں رون ڈالو گے، جن کو تم جانتے نہیں لیکن وہ ایمان لانے والے ہیں، ان تطؤوہم ای اللہ تطؤوہم، وطائی تم نے روننا، کہ لا علمی کی وجہ سے تم ان کو رون ڈالو گے، اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پس لا علمی میں پہنچیں گی تمہیں ان کی وجہ سے مضرت، یعنی بعد میں اس قومی نقصان پر افسوس ہوگا۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو قصہ ختم کر دیا جاتا ہے، لیکن ایسا اس لیے نہیں کیا گیا تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں جس کو چاہیں داخل کریں، لیدخل اللہ فی رحمتہ من یشاء، تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے رحمت میں جس کو چاہیں داخل کریں، بالقوت ایمان لانے کا ذکر۔ اور اگر وہ لوگ وہاں سے ہٹ جاتے ہیں، اور اگر ولو تزیلوا، اور اگر زال سے ہٹنا، اور اگر وہاں سے ہٹ جاتے ہیں، لعذبنا الذین کفروا منہم عذابا علیما، پس ہم دردناک سزا دیں گے ان میں سے، ان مکہ والوں میں سے، ان لوگوں کو جنہوں نے دین اسلام کو قبول نہیں کیا، اور آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیۃ حمیۃ الجاہلیہ، یاد کرو جب ان کافروں نے اپنے دلوں میں ضد کو جگہ دی، ہے حمیت سے مراد ضد ہے، یاد کرو جب ان کافروں نے اپنے دلوں میں ضد کو جگہ دی، نادانی والی ضد، کون سی ضد؟ حمیت الجاہلیہ، نادانی والی ضد، بس اللہ نے اپنی سکینت نازل فرمائی اپنے رسول پر اور مؤمنین پر، اور ان کو تقوی کی بات سے لگائے رکھا، وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى، اور ان کو تقوی کی بات سے لگائے رکھا،
انہیں تقوی کی بات اور تقوی کے اعمال سے ان کو لگائے رکھا۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ آپ کی ان آیتوں میں ارشاد فرماتے ہیں جو مختصر ہے، لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ۔ اور واقعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو سچا خواب دکھایا۔ کیا سچا خواب؟ جو واقعے کے مطابق ہے کہ تم ضرور مسجد حرام میں داخل ہو جاؤ گے اگر اللہ نے چاہا، امن سے، آمینین امن کے ساتھ۔ اور پھر فرما رہے ہیں اپنے سروں کو منڈاتے ہوئے اور بال کترواتے ہوئے، اپنے سروں کو محلقین، اپنے سروں کو منڈواتے ہوئے، مقصرین اور بال کترواتے ہوئے۔ کس طرح کسی طرح کا تمہیں ڈر نہیں ہوگا، کسی طرح کا تمہیں ڈر نہیں ہوگا۔ سو اللہ تعالیٰ نے وہ مصلحت جانی جو تم نہیں جاننی، بس اس کے علاوہ خواب کی تعبیر پوری ہوئی، ایک جلدی ملنے والی فتح گردانی یعنی فتح خیبر کی طرح بھی اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا۔ تو قرآن کریم کے ان آیات تک ہم نے ترجمہ کیا، اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر دوسرے مجلس کے اندر انشاءاللہ مزید آیت کی طرف اشارہ کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔